بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آمین کہنے سے متعلق ایک باب باندھا ہے۔ یہ آمین بھی ایک دعا ہے جس کے معنی ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجیے، اور یہ مستحب ہے جب انسان کوئی بھی دعا مانگے تو آمین آخر میں کہہ دے، خاص کر سورہ فاتحہ کے بعد۔ روایت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قاری سورہ فاتحہ پڑھ لے اور پھر وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب یہ قاری کا لفظ استعمال فرمایا، اور ایک روایت میں اذا امن الامام کا لفظ فرمایا کہ جب امام آمین کہے، اور آمین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امام کی سورہ فاتحہ ختم ہو جائے اور وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب یہ آمین تین باتیں سمجھنی ہے یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، جبکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور آمین کہے اور تم بھی آمین کہہ دو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، چونکہ وہ بھی ایک دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا کوئی اور دعا ہو، تو خاص کر کے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ آمین کہنا چاہیے۔ ایک بات یہ پتہ چل گئی۔ دوسری بات جو یہاں یہ کہی کہ فرشتوں کی آمین کی موافقت ہو جائے۔ موافقت محدثین نے لکھا ہے دو چیزوں میں مراد ہو سکتی ہے۔ ایک زمان میں، یعنی جس وقت فرشتے آمین کہیں یہ بھی اسی وقت کہہ دے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور فرشتے فوراً بعد آمین کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے ہم رکوع میں امام صاحب کو پکڑ لیں گے، ہم آرام سے شامل ہو جائیں گے، حالانکہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین میں شامل ہو جانا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو فرشتوں جس وقت فرشتے آمین کہنے اس وقت آپ نماز میں ہو اور آپ آمین کہیں تو یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اور دوسری موافقت فرمایا خشوع کے اندر، جس کیفیت کے ساتھ فرشتے اللہ سے آمین کہیں اسی کیفیت کے ساتھ ہم بھی اگر آمین کہہ دیں تو جس شخص کی آمین خشوع میں فرشتوں کے موافق ہو گئی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ آمین ایک دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن میں حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا کو چپکے چپکے اور عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مانگا جائے۔ تو یہ دعا آمین کہنا جو دعا ہے بلند آواز سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی فرمایا تعلیما للناس، لوگوں کو سکھلانے کے لیے کہ یہاں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جاتی ہے، لیکن آپ کا عام معمول نہیں تھا۔ صحابہ کے اقوال موجود ہیں کہ یہ چیزیں چاہے ثنا ہے، تعوذ ہے، بسملہ ہے اور آمین ہے، یہ سب ہلکی آواز سے کہا جائے گا۔ اب جن روایات میں بلند آواز سے موجود ہے بھی تو وہ تعلیما للناس ہے، لیکن اعلان آمین جو بعض جگہوں پر بہت بلند آواز سے، یہ اعلان ہے، اس کا کسی بھی روایت میں ذکر نہیں ہے۔ جہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آس پاس والے سن لیں، لیکن زور سے آمین کہنا جیسے بعض جگہوں پر یہ رواج ہے تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اصل یہ دعا ہے، اس میں اخفاء ہو، اس میں خشوع ہو، اور انشاءاللہ اگر فرشتوں کے خشوع کے موافق ہو گئی ہماری آمین تو گزشتہ گناہ اللہ کے فضل سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، یہ بغیر توبہ اور تلافی کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ بھائی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا إلى غيرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفيما أعطيتنا. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.